یہ کہانی ہے قوم داؤد علیہ السلام کی، اور یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کی حقیقت کا ایک آئینہ ہے۔ کئی ہزاروں سال پہلے یہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھی اور سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی۔ یہ ایک قوم اللہ کے نام سے واقف تھی۔ اس قوم کے پاس شریعت موجود تھی۔ یہ شریعت کو مانتے بھی تھے، مگر ان کے دل میں ایک پرانی عادت تھی۔ یہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر لیتے تھے۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ قوم زبان سے تو اللہ کی اطاعت کے دعوے کرتی تھی، لیکن عمل میں اس کے بالکل ہی مخالف تھی اور چالاکی کرتی تھی۔ اس قوم کے بڑے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی اللہ ان سے کوئی وعدہ لیتا تو یہ اسے اپنے خلاف ایک پابندی سمجھتے۔ ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس قوم کا حال دیکھ کر اللہ نے ان کے دل کو جاننے کے لیے ان کے اوپر ایک امتحان رکھا، اور امتحان تھا کہ ہفتے والے دن تجارت نہیں کرنی۔ اللہ پاک ان سے صرف اتنا ہی چاہتا تھا کہ تم ہفتے کے دن اپنے تمام کام بند کر دو، کاروبار بند کر دو اور صرف میری عبادت کرو۔ آہستہ آہستہ شہر میں یہ بات پھیلنے لگتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ اور دوسرا کہتا ہے جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے تب بھی۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لینا شروع کرتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوتا ہے کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اسی دن ہی ہفتے والے دن یعنی کہ مچھلیاں سمندر میں زیادہ آ جاتی ہیں اور کنارے میں موٹی موٹی تازی تازی بڑی بڑی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ ایسا ظاہر کرا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں پکڑو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اب لوگ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بہت ہی بڑے مسئلے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اسی دوران شیطان ان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے۔ یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ اب ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کون سا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، جا کے نالیاں بنا لیتے ہیں، نالیاں بنائیں گے، اس میں مچھلیاں جمع ہو جائیں گی، اگلے دن جا کے ہم آرام سے نکال لیں گے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کسی جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا شخص فوراً بولا بس نالیاں نکال دیں گے، مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں گی اور پھر اتوار کو نکال دیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی۔ اب یہ لوگ اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگتے ہیں اور سمندر کے پاس جا کے وہاں پہ نالیاں بنانے لگتے ہیں، لیکن ان میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم یہ چالاکی مت کرو، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا ہے۔ ہم تو عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ یہ مچھلیاں اٹھا کر بازار میں جاتے ہیں تو نیک لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ اوپر سے جواب دیتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو صرف نالیاں بنائی، وہاں پہ مچھلیاں آئیں، ہم نے اگلے دن جا کے نکالی اپنی سمجھداری سے۔ یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے بربادی کی وجہ بنے گا۔ ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ اب یہ لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، ہفتے والے دن مچھلیاں جال میں پھنس جاتی ہیں اور اتوار والے دن یہ جا کے مچھلیاں نکال لیتے ہیں، لیکن جو بھی ان سے سوال کرتے ہیں یہ آگے جواب یہی دیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ہم تو صرف اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ ان میں سے کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں، تو 3 حصوں میں وہ شہر بانٹ گیا۔ ایک حصہ وہ لوگ جو نیک تھے، دوسرا حصہ ان کا تھا جو کہ یہ کام غلط کر رہے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تیسرے وہ لوگ جو کہ نہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے نہ ہی روک رہے تھے، چپ چاپ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ آخر کار اللہ کی دی ہوئی مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے اور عذاب کی رات آ جاتی ہے۔ گناہ گار لوگ پیٹ بھر کے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، شہر بالکل خاموش ہوتا ہے، لیکن اچانک سے آسمان سے آواز آتی ہے ذلیل اور رسوا، بندر بن جا۔ سوتے سوتے ان کے چہرے بدلنے لگ جاتے ہیں، ان کی انگلیاں موٹی اور لمبی ہونے لگ جاتی ہیں، ان کی سانسیں تیز پھولنے لگ جاتی ہیں اور ان کے جسم پر اور ٹانگوں پر، پورے ہی جسم پر بال ہی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ چلا کر کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں رہے۔ اب ہر طرف شور ہی شور ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو نیک لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ گار لوگ نظر نہیں آ رہے، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے بندر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دیا، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ واقعی میرے رشتہ دار ہیں؟ ان میں ان کے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو اللہ کا خوف نہیں دلایا تھا؟ کیا ہم نے تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا کہتے تھا؟ ہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اب اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ 3 دن میں ہی سب کے سب مر جاتے ہیں۔